کہ ثانیہ موٹر وے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ثانیہ موٹر وے ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شیخو پورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ ملزم عابد پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم عابد پر اس وقت صرف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ پولیس ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مقدمے میں مدعی نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا تھا۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ثانیہ موٹر وے میں ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شیخو پورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم عابد پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ ملزم عابد پر اس وقت صرف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں مدعی نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں جوائن کیا ہے عرفان ملک نے، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عرفان ملک، ایک اور عجیب سا انکشاف سامنے آ گیا ہے، تہلکہ خیز انکشاف ہے یہ کہ اس سے قبل بھی ایک اور زیادتی کا کیس اس عابد مہلی پر تھا۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جہاں پہ یہ موٹر وے تھانے کے اندر ملوث تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سامنے آئی کہ ملزم جو عابد ہے، جو ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا، اس کی جانب سے ایک ماہ قبل جو ہے وہ ایک اور ریپ کا خاتون کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ کا علاقہ تھا جہاں پہ ڈکیتی کی واردات کے دوران اس نے خاتون کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ لیکن اس واقعے کا مقدمہ جو اہل خانہ کی جانب سے اپنی عزت کو چھپاتے ہوئے انہوں نے مقدمہ درج نہیں کروایا، اور پولیس نے جو روایتی کارروائی کی اس میں ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا، لیکن کیونکہ بعد میں ایویڈنس پولیس جو ہے وہ کلیکشن نہ ہو سکی، اور یہ ملزم جو تھا یہ اس کیس سے بھی بازیاب جو باعزت طور پہ نکل آیا تھا۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب ملزم شفقت اور عابد علی کی گرفتاری، شفقت کی گرفتاری عمل میں لا چکی ہے، اور عابد جو ہے اس کی گرفتاری جو ہے وہ اب لانی باقی ہے۔ لیکن شفقت اور عابد علی وہ دونوں ملزمان تھے جنہوں نے جو کہ اس موٹر وے ریپ وکٹم میں جو خاتون کو انہوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈی این اے کیونکہ میچ کر چکا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ ملزم کا ڈی این اے میچ ہو چکا ہے، اور اب عابد کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور اہم ترین انکشاف ہو چکا ہے اس حوالے سے۔ ثانیہ یہ جو ریپ کیا گیا ہے، گینگ ریپ کیا گیا ہے، اس میں ایک اہم موڑ سامنے آ چکا ہے۔ ثانیہ موٹر وے میں ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شیخو پورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ ملزم عابد پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ ملزم عابد پر اس وقت صرف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں مدعی نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا تھا، پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ثانیہ موٹر وے میں ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ شیخو پورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ملزم عابد پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ پولیس ذرائع نے مزید یہ بتایا ہے کہ ملزم عابد پر اس وقت صرف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمے میں مدعی نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا تھا، پولیس ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ثانیہ موٹر وے میں ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ملک۔ عرفان ملک، اب جبکہ یہ انکشاف بھی ہو گیا ہے، پولیس اپنی کارروائی کو تیز کرے گی، اور پولیس کی جانب سے امید ظاہر کی گئی تھی کہ آج رات تک اس ملزم کو، مرکزی ملزم عابد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بالکل، پولیس حکام کی جانب سے شفقت کی گرفتاری کے بعد یہ امید جو تھی وہ پولیس کی جو تھی کہ وہ ملزم جو ہے وہ مرکزی ملزم اس کو جلد گرفتار کر لیں گے، لیکن ابھی تک عابد کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ لیکن پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عابد کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات کے اوپر چھاپے بھی مارے گئے، اور اس کی چھاپوں کی میں ابھی کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن پولیس کو مختلف لیڈ جو ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں، اور جلد ہی اس ملزم کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا جو مرکزی ملزم ہے عابد۔ تاہم ابھی تک جو پولیس کی طرف سے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی اس میں بہت سی ایسی ٹیمیں تھیں جس کے اندر مرکزی ملزم جو تھا وہ عابد تھا، جس کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرکزی ملزم عابد کے ساتھ اس کا ساتھی وقار ہے۔ وقار کی گرفتاری جب عمل میں لے آئی گئی
اور اس وقار کی گرفتاری کے لیے 25 لاکھ روپے انعام بھی رکھا گیا تھا، لیکن وقار کی گرفتاری جب ہوئی تو اس میں وقار جو تھا وہ انوسینٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، اور پولیس کا حکام کا کہنا ہے کہ وقار کا جب ڈی این اے میچ کروایا گیا تو وہ بھی اس گاڑی کے ساتھ یا وہاں سے جو فرانزک ایویڈنس اکٹھے کیے گئے تھے اس کے ساتھ میچ نہیں کیا۔ لیکن اس کی گرفتاری کے بعد وقار کی جب گرفتاری ہوئی تو اس نے عباس کا بتایا، اور عباس کے بعد ملزم شفقت تک پولیس پہنچی، اور شفقت کو جب گرفتار کر کے اس کا ڈی این اے کروایا گیا، کچھ دیر پہلے اس کو لاہور لایا گیا تھا، اس کا جب ڈی این اے سسٹم کے اندر ڈالا گیا تو اس کا ڈی این اے بھی میچ کر چکا ہے اس سانحہ موٹر وے کے کیس کے ساتھ۔ تو لہٰذا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب 100% یہ کنفرم ہے کہ شفقت مرکزی ملزم تھا اس کے ساتھ، عابد کے ساتھ، اور ان دونوں نے ہی یہ واردات جو ہے وہ کی تھی اور اس کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ جی اچھا عرفان، جیسا کہ اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ مرکزی ملزم عابد ملی سے اور بھی بہت سارے کیسز جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس قدر آزاد کیسے گھوم رہا تھا؟ اس سے قبل محکمہ پولیس نے کوشش کیوں نہیں کی کہ اس ملزم عابد ملی کو گرفتار کیا جاتا، اس کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ عابد کے خلاف 2013 میں بھی ایک مقدمہ تھا ریپ کا، اور اس کے اندر بھی ماں بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں جو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فیملی کی طرف سے اس کو جو تھا وہ معاف کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ صلح کر لی گئی تھی۔ لیکن 2013 کا جو کیس تھا اس میں تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، لیکن جو فیکٹری ایریا شیخوپورہ کے علاقے میں ریپ ہوا تھا اس کا مقدمہ، اس میں ریپ کی دفعات جو ہیں وہ شامل نہیں کی گئی تھی، اس میں نامعلوم افراد کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس میں بھی اب پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس میں اس کی گرفتاری شیخوپورہ پولیس نے عمل میں لائی تھی یا نہیں۔ لیکن اس حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل کیس نے شیخوپورہ میں کیا تھا تو اس کیس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور شفقت نے ہی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عابد فیکٹری ایریا کے علاقے شیخوپورہ میں بھی اس ایک ریپ کیس میں ملوث تھا، اور اب اس طرح چار جو ایسی کیسز سامنے آ چکے ہیں، جس میں 2013 کا کیس اور جو فیکٹری ایریا کا جس میں 2013 کا کیس جس میں ماں اور بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسی طرح فیکٹری ایریا کے علاقے میں بھی ریپ ہوا ڈکیتی کے دوران، یہ 3 کیس وہ تھے، اور اب یہ موٹر وے کا جو سانحہ تھا اس کیس کے اندر بھی ڈکیتی کے بعد ریپ ہوا، اور یہ چوتھے کیس میں ملزم عابد جو ہے وہ ملوث پایا گیا، اور اس کی گرفتاری ابھی تک پولیس کے لیے چیلنج ہے۔ جی عرفان، یہ بھی بتائے گا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کون سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس تمام طرف کارروائی میں مصروف ہیں، تحقیقات میں مصروف ہیں، کس کی ہیلپ لی جا رہی ہے محکمہ پولیس کی جانب سے؟ جی اس میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی تمام جو پولیس افسران ہیں وہ اسی کیس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لنک جو تھے وہ راجن پور، ساہیوال، بہاول نگر سمیت دیگر علاقوں میں ڈیولپ ہوئے، تو تمام جو رینج اضلاع کے جو افسران ہیں وہ اسی کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے جس میں اسپیشل برانچ بھی شامل ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے، یہ پولیس کے ذیلی ادارے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیمیں بھی اس کے اوپر کیس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی مختلف جگہوں کے اوپر کارروائی کی گئی، لیکن اصل ملزمان جو ہیں وہ لاہور پولیس جو CIA پولیس جو ہے وہ پکڑنے میں کامیاب رہی۔ جی اچھا عرفان ملک، یہ بھی بتائے گا کہ ملزم یہ جو وقار الحسن ہے اس کے اہل خانہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، تو جبکہ وقار الحسن اس پہ جو الزام لگا ہوا تھا وہ بے بنیاد ثابت ہوا ہے، اس کو انوسنٹ قرار دے دیا گیا ہے، تو کیا اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کو حراست سے رہا کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، ابھی تمام جو افراد سے زیر حراست ہیں ان کو زیر حراست رکھا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو زیر حراست ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہو یا ان کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ ابھی تمام افراد جو ہے وہ حراست میں ہے، جب تک دوسرا ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا اتنی دیر تک یہ لوگ جو ہیں وہ حراست میں رہیں گے، لیکن جن کے ساتھ ساتھ اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، جن کے لنک نہیں بنتے ان کو چھوڑا جائے گا آئندہ چند گھنٹوں کے اندر۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سانحہ موٹر وے ہے، ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، شیخوپورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم عابد پر اس وقت زیادتی کا مقدمہ درج نہیں ہوا تھا۔ پولیس ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم عابد پر اس وقت صرف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا تھا، مقدمے میں مدعی نے کیس کی پیروی سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس ذرائع کی جانب سے یہ تمام تر باتیں بتائی گئی ہیں۔ سانحہ موٹر وے میں ایک بہت بڑا موڑ سامنے آیا ہے، ملزم شفقت نے عابد کے بارے میں مزید انکشافات کر دیے ہیں۔ عابد نے کچھ عرصہ قبل بھی دوران ڈکیتی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا، شیخوپورہ فیکٹری ایریا میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔